مشیت کو جلال آ ہی گیا، آخر میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی، صورت تسکین کی نکلی دل سے ماب پر، آخر ایک کرن پھوٹی چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا ناخدا کہنے لگے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، نہیں مل سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رکھا رب نے لاجواب۔ کفر والا منہ کی کھا کر رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، پہلے میں جی بھر کر ان کو دیکھ لوں، یعنی جب قبر میں جاؤں تو پہلے میں جی بھر کر ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، احمد رضا ہے تنہا سب کا جواب، احمد رضا ہے تنہا سب کا جواب۔ آج کا جو میرا بیان ہوگا سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، تو میں آپ کی بالکل مختصر سیرت بیان کرتے ہوئے بالخصوص تجلیات رضا کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کیا ہے، 21 توار انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے جو اپنے علمی تجلیات امت مسلمہ کو دکھائیں اور اس فتنہ قادنیت کو پراگندہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ، ان کے بعد اور کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کئی بار ہم یہ سیرت بیان کر چکے ہیں، چونکہ آپ کا ذکر خیر ہوگا تو میں اس کو دوبارہ سے مختصر کر کے ذکر کرتا ہوں۔ 1272 کم و بیش 1856 عیسوی میں سرکار اعلیٰ حضرت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کا نام محمد احمد رضا، اور چونکہ بریلی شہر میں پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے آپ کو بریلوی کہا جاتا ہے، یعنی بریلی شہر سے نسبت رکھنے والا۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ترجمہ ناظرہ قرآن مکمل فرما لیا تھا، اور تقریباً 1869 عیسوی میں سند فراغت حاصل کر لی، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر کے آپ مسند افتاء پر جلوہ فرما ہو گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن، 6 سال کی عمر میں سینکڑوں علماء مشائخ اور عوام الناس کی جھرمٹ میں بیٹھ کر 2 گھنٹے میں مدلل عید میلاد النبی کے ٹاپک کے اوپر لاجواب بے مثال خطبہ ارشاد فرمایا۔ یعنی ایسا دناؤ جیسا شعور ایک 6 سال کے بچے میں آئے کہ اللہ رب العزت کا فضل نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو شرح ہدایہ عربی میں کتاب ہے، بہت مشکل کتاب، اس کا عربی حاشیہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پھر 13 سال 10 ماہ اور 4 دن میں اعلیٰ حضرت باقاعدہ مفتی بنے، اور آپ کو آپ کے والد صاحب نے مسند افتاء پر بٹھایا اور پہلا فتویٰ آپ نے معرکۃ الآراء مسئلہ، ذات کا مسئلہ آپ نے قلم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کا چرچا چونکہ شرق تھا غرب، شمال تھا جنوب، پھیلتا ہی جا رہا تھا، اس لیے جب علمی حلقوں میں اعلیٰ حضرت کے علم کا چرچا ہوا تو حاسدین نے ایک سازش کے تحت یہ مشہور کر دیا اور یہ کہا کہ امام احمد رضا نے محض اللہ ہمارے مدرسے سے پڑھا ہے، حالانکہ میں نے ابھی بتایا کہ 1869 عیسوی کو اعلیٰ حضرت تمام علوم عقلیہ نقلیہ سے فارغ ہو چکے تھے، حالانکہ ان بد مذہبوں کے مدرسے کی بنیاد ایک مسجد کے چھت کے نیچے 1866 عیسوی کو ہوئی، تو لہٰذا یہ سرکار اعلیٰ حضرت سے بغض اور کینہ رکھنے کی بنا پر یہ اس طرح کی انہوں نے فتنہ بازی کی کوشش کی، لیکن علماء اہل سنت نے اس کو بھی بے نقاب کیا۔ اور خدا کی قسم آج اگر ہم دیکھیں نا سائنس اور آرٹس کو،
یہ دو ایک الگ الگ علوم ہیں۔ سائنس اور آرٹس کو الگ الگ علوم قرار دیا جاتا ہے۔ آرٹس انسان بناتا ہے، سائنس مشین۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں دونوں علم جمع تھے۔ آرٹس پر بھی دسترس رکھتے تھے اور جدید سائنس کے اوپر بھی دسترس رکھتے تھے۔ یہی بات ہے، مورخین نے تقریباً 50 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت کو جو دسترس حاصل تھی اس کو شمار کیا۔ آپ جدید سائنس پر گہری نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو دورہ حاضر کے جو سائنسداں تھے، بڑے بڑے لوگ، وہ مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف رخ اپنا کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ لاہور کے پروفیسر حاکم علی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بانی سر ضیاء الدین، وہ بھی پیش ہے اس کے اندر نمایاں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو سائنس کے اندر جو علم تھا، جو عروج تھا آپ کو، وہ یہ تھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا قرآن اور حدیث سے رد کیا اور فوز مبین در رد حرکت زمین یہ رسالہ لکھا، اور نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان لکھ کر سورج کو حرکت قرار دینے والا اور زمین کو ثابت کیا کہ جس پر دنیا سائنس حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا علم ہے، وہ خدا کی قسم اصل علم چونکہ دین کا علم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دنیا کا علم بھی اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا اور دین کا علم بھی آپ نے سیکھا، اور قربان جائیے کہ دین کا علم ایسا سیکھا کہ دنیا کے علم کو دین کے علم کی لونڈی بنا کے رکھ دیا، اس کا غلام بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم بات کرتے ہیں روحانی نسبتوں کے حوالے سے، تو عقائد اور افکار میں اعلیٰ حضرت صحابہ، تابعین و سلف صالحین کے پیروکار تھے، اور تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے تھے، اور روحانی نسبت یعنی جو سلسلہ تھا آپ کا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو اس طرح آپ قادری کہلائے، آپ کو چاروں سلاسل طریقت کے اندر اجازت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی عقیدہ توحید اور ناموس رسالت کی پہرہ داری کی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ ایک طرہ امتیاز تھا، اور اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس سازش کو بے نقاب کیا۔ کون سی سازش؟ جو قادیانیوں نے رچائی ہوئی تھی، معاذ اللہ۔ اور سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، یہاں تک کہ پاکستان کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار تک دے دیا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا کی قسم اس امت کے اوپر احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن کمال دیکھو، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو کیسا ہے، عشق رسالت مآب دیکھو کیسا ہے، محبت رسول دیکھو کیسا ہے، تقویٰ کیسا ہے، آپ کا تصوف کیسا ہے، آپ کو 50 سے زیادہ علوم کے اندر دسترس حاصل تھی۔ یہ فضل الہی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مناقب بیان کرتے ہوئے، آپ کے عشق رسالت مآب کو بیان کرتے ہوئے، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سرکار اعلیٰ حضرت کی جو علمی خدمات ہیں، جو آپ کو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور سب سے بڑا کہ خدا کی قسم ساری زندگی ہم اعلیٰ حضرت کا احسان چکا نہیں سکتے۔ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسالت مآب کی شمع جو ہمارے دلوں میں روشن کی ہے، اللہ کی قسم یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم میں سے پتہ نہیں کوئی کس فرقے کے اندر گھسا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سچا اور وفادار غلام بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس میں رب جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاکار دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور سرکار اعلیٰ حضرت بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے شاکار تھے، اور اللہ کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مارنا ہو نمرود جیسوں کو تو مچھر ہی کافی ہے، اور اگر کعبے کو ابرہہ کے وہ جو اصحاب فیل والے جو اپنے ساتھ اور ہاتھیوں کو لے کر آ رہے تھے،
کعبے کو ڈھانے کے لیے اگر بچانا ہو تو ابابیل ہی کافی ہے، مارنا ہو تو مچھر کافی اور بچانا ہو تو ابابیل ہی کافی ہے۔ ادھر یزید 22,000 کا لشکر لے کے آیا، امام حسین کو شہید کر دیا اور اہل بیت علیہ رضوان کے اوپر ظلم و ستم کی اس نے تیز آندھیاں چلا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر بھی نیزے کی نوک پہ لگ کر بھی رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا۔ گویا فرمایا ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ جب مامون کی حکومت آئی اور معتزلہ کا فتنہ شروع ہوا تو اللہ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا، فرمایا ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جب فتنہ اکبری کھڑا ہوا اللہ رب العزت نے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور سب کو بتا دیا اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ تو جب فتنہ اکبری کھڑا ہوا اللہ رب العزت نے امام ربانی کو کھڑا کر کے بتا دیا ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جس وقت فتنہ گستاخوں کا کھڑا ہوا، گستاخوں کا شروع ہوا، اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا ہم ہی اس دین کے نگہبان ہیں، ہم اس دین کے محافظ، اس دین کے نگہبان ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی کیا چلا، حق یزید کے لشکر میں نہ تھا بلکہ امام حسین کی استقامت میں تھا، حق مامون کے محلوں میں نہ تھا بلکہ امام احمد بن حنبل کی بے باکی میں تھا، حق اکبر کی دولت میں نہ تھا بلکہ امام ربانی مجدد الف ثانی کی جرت، بہادری اور ہمت میں تھا۔ اسی طرح حق نہ قادیانیوں کی دولت میں تھا، اسی طرح نہ حق نجدیوں کے عقائد میں تھا بلکہ حق تھا تو امام احمد رضا کے قلم میں تھا، حق تھا تو امام احمد رضا کے افکار میں تھا، حق تھا تو امام احمد رضا کے اقوال میں تھا، آپ کے کردار میں تھا، آپ کے حسن اخلاق میں تھا، حق تھا تو امام احمد رضا کے عقائد میں تھا۔ ارے امام احمد رضا فقط ایک عاشق رسول کا نام نہیں، امام احمد رضا فقط ایک محب رسول کا نام نہیں، خدا کی قسم امام احمد رضا تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے، امام احمد رضا محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس لیے امام احمد رضا وہ قطرہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کے عشق کے سمندر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اگر اس قطرے کو ختم کرنا چاہو تو پورا سمندر ختم کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے فنا فی رسول کا مقام آپ کو حاصل ہے، اور فنا سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا کر دیا کہ آج جہاں بھی سرکار دو عالم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں ذکر امام احمد رضا بھی ہوتا ہے۔ یہ محبت ہمیں بتانے والے امام احمد رضا خان ہے، اور ایسا عاشق رسول کہ اگر خدا کی حمد بھی بیان کرتا ہے تو اس کے اندر نعت نبی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کیسا آستاں بنایا کہ خود ہی فرمایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور فرمایا کہ تاجدار کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایسا کریم آقا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اللہ اکبر۔ تو کہیں فرماتے ہیں ایسا کریم آقا کہ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا۔ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ارے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا منصب یہ ہو کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایسا عاشق رسول کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وفادار لوگ ہیں وہ امام احمد رضا کے قدموں میں دلوں کو بچھاتے ہیں، اور ایسا کریم آقا لیکن جہاں پہ نسبت نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کی طرف ہو جائے، لیکن
بارگاہ رسالت کے گستاخوں پر وہ ہمیشہ قہر الہی کی بجلی بن کر ہی ٹوٹا۔ اس لیے تو فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ کہ جن کی تعریف ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، نہ وہ زبان، نہ وہ سوچ، نہ فکر۔ جو آپ نے لکھا وہ تنہا آپ کا حصہ تھا، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی امت کے اوپر بہت احسان، بہت احسان۔ انگریزوں کے ایما اور اشارے پر نجدیوں نے، بد مذہبوں نے مسلمانوں کی دو ضروری باتوں پہ اٹیک کیا، ایک توحید کے اوپر اور ایک مسلمانوں کے مراسم اور عمل کے اوپر۔ پہلا اٹیک یہ کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ بد مذہبوں نے یہ بات کہی نہیں، یک روزی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ ایک باقاعدہ فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ اللہ جھوٹ بول چکا۔ پھر کون اٹھا؟ بریلی کا تاجدار اٹھا، سبحان سبو ان عیب کذب المقبوح لے کر دنیا نجدیت کا منہ ایسا بند کیا کہ آج بھی اس کے سرغنہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ 1308 سن ہجری میں اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی، 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ لکھ سکا۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا۔ نجدیوں تمہیں تمہارا رب مبارک ہو، تمہارا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ہم سنیوں کا خدا جھوٹا نہیں ہے، ہم سنیوں کا خدا جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا حملہ یہ کیا، دوسرا اٹیک یہ کر دیا معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کے علم غیب کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، اور پھر جب لوگوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر طرح طرح سے گستاخیاں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار اعلیٰ حضرت اٹھے اور آپ نے علم غیب پاک مصطفیٰ پہ 14 کتابیں لکھ ڈالیں۔ اللہ اکبر، کتنی کتابیں لکھ دی؟ 14 کتابیں علم غیب پاک مصطفیٰ کے اوپر 14 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالی، جس میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ بھی تھی، جس میں خالص الاعتقاد بھی ہے، اور جس کے اندر انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، جس کے اندر ازاحۃ العیب بسیف الغیب، جس کے اندر انباء الحی وغیرہ، اس طرح کی تقریباً 14 کتابیں سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت جب مکہ شریف میں حاضر تھے تو بد مذہبوں کی طرف سے دو اعتراض سرکار اعلیٰ حضرت کے اوپر کیے۔ کہا ایک تو یہ شیخ مجدد کو کافر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ علم الہی کو علم نبوی کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت میں معاذ اللہ نجدیوں نے، بد مذہبوں نے، دنیا کے بدترین منافقوں نے یہ اعتراض کر دیا، کہا کہ مولوی احمد رضا جس طرح اللہ کے علم کا قائل ہے معاذ اللہ، اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم کا قائل ہے۔ امام احمد رضا نے مصطفیٰ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا، یہ اعتراض کیا سرکار اعلیٰ حضرت کے اوپر۔ اور مکے کے گورنر شریف مکہ وہیں پر تھے، آپ نے وہاں کے شیخ صالح جو تھے کمال، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم اس مسئلے کو حل کرو۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے اور 5 اعتراضات ان بد مذہبوں کی طرف سے علم غیب پاک مصطفیٰ کے حوالے سے اور دیگر تھے، سرکار اعلیٰ حضرت نے اب دندان شکن جواب دیا۔ فضل ربی دیکھو کیسا ہے، رب کی عطا دیکھو کیسی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھو کیسی ہے۔ غوث پاک کا وفادار غلام جب یہ مکے میں تھے، اور جس وقت انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو مطالبہ کیا کہ آپ اپنا عقیدہ علم غیب پاک مصطفیٰ کے حوالے سے واضح کر دیجئے، کیونکہ بد مذہب آپ کو مشرک کہتے ہیں، بد مذہب آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مصطفیٰ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ آپ نے فرمایا نانا نعوذ باللہ من ذالک، حضور تو مخلوق ہیں، رب تو خالق ہے، مخلوق کا علم خالق علم کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ بات اندر یہ تھی کہ وہ سرکار کے علم غیب کو مانتے نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث سے چونکہ اس کو ثابت کیا تھا تو اعلیٰ حضرت کو مشرک کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر 27 ذی الحجۃ الحرام بدھ کا دن
عصر کے وقت اعلیٰ حضرت تپتی ہوئی بخار کی حالت میں 8 گھنٹے کے اندر ایک کتاب لکھی. کہاں؟ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر، جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اور دنیا نجدیت کے منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ جس وقت وہ کتاب شریف مکہ کے پاس پیش کی گئی اور پڑھ کر سنائی گئی، وہ ایک ایک سطر پڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہا، اور نجدیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ بے ایمانو گستاخو، تم علم غیب پاک مصطفیٰ کے منکر ہو. احمد رضا نے ثابت کر دیا کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، تم ایک نمبر کے جھوٹے مکار. اللہ اکبر یا رسول حق جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا. پھر شریف مکہ امام احمد رضا فاضل بریلی کے پاس آئے اور کہا مولانا یہ تو بتاؤ کہ جس وقت آپ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت کوئی لائبریری آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی حوالے کی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں نہ صفحے میں نمبر کا فرق آتا ہے، نہ کہیں نقطے میں عربی کے اندر نقطے کا فرق آتا ہے، لیکن آپ لکھتے ہی چلے جا رہے تھے. سینکڑوں حوالے آپ نے دے دیے لائبریری کے بغیر، کتابوں کے بغیر. یہ تو بتاؤ یہ علم کہاں سے آیا؟ امام احمد رضا فاضل بریلی کہنے لگے اے شریف مکہ، دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت مقام ابراہیم پہ بیٹھ کر میں لکھ رہا تھا اس وقت زبان 2 آقاؤں کو چل رہی تھی، قلم احمد رضا کا چل رہا تھا. ایک طرف تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ لکھوا رہے تھے اور دوسری طرف سرکار بغداد حضور غوث اعظم لکھوا رہے تھے، تو زبان 2 آقاؤں کی چل رہی تھی، قلم احمد رضا کا چل رہا تھا، قلم احمد رضا کا چل رہا تھا. یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، خدا کی قسم. اور پھر فتاوی رضویہ جو اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے آج ہمارے پاس، فتاوی رضویہ، فتاوی عالمگیری، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس کے وقت میں تقریباً 500 علماء کی ٹیم نے بیٹھ کر فتاوی لکھا. اس سے 3 گنا بڑا فتاوی رضویہ جو تنہا امام احمد رضا نے لکھا ہے. وہ علم کا شاہکار آپ کو شاید کسی اور کتاب سے نہ ملے، جو اعلیٰ حضرت نے کارنامے اس کے اندر علم کے دریا بہا دیے، علم کے دریا بہا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا امت کے اوپر احسان، اتنا بڑا امت کے اوپر احسان کہ ہم کبھی اعلیٰ حضرت کا حق ادا کر سکتے ہی نہیں، خدا کی قسم. اور فتاوی رضویہ کے انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے میں ایک بات آج آپ کے سامنے لازمی رکھوں گا، ذرا غور کیجئے گا. بلا وجہ تو اعلیٰ حضرت کا نام مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے اندر مشہور نہیں ہے. بلا وجہ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ نہیں کہا کہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ ثانی ہیں. ارے بلا وجہ تحریک خلافت اور انجمن حمایت اسلام کے لیڈروں میں محمد علی جوہر اور محمد علی جناح ہمارے قائد اعظم صاحب نے یہ کہنے پر مجبور نہیں ہو گئے تھے، بلکہ آپ نے کہا تھا اگر آج کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں فتویٰ کسی اور کا نہیں چاہیے، فتویٰ چاہیے تو امام احمد رضا کا فتویٰ چاہیے، جو وہ دیں گے وہی کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. آخر کیا چیز تھی؟ قائد اعظم جیسے اتنے بڑے لیڈر بھی اگر کسی کے فتوے کو چاہتے تھے تو امام احمد رضا کے فتوے کو چاہ رہے تھے. خدا کی قسم اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کے ذریعے ہمیں عطا کیا. اور یہ وہ فتاوی رضویہ ہے، وہاں فتاوی عالمگیری 500 علماء نے بیٹھ کر لکھا، ہزاروں سینکڑوں لائبریریوں کی کتابوں کی موجودگی میں، اور یہاں 30 جلد فتاوی رضویہ کی اعلیٰ حضرت نے لکھی، چلتے پھرتے لکھوا دیا. سبحان اللہ. کبھی بیٹھ کے لکھا، کبھی چل کے لکھا، کبھی چلتے چلتے زبانی جواب لکھوا دیے. یہ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے. اور یہ وہ فتاوی جات جو آپ کی آخری عمر کے چند سالوں کے ہیں، بقیہ پہلے سالوں کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے جمع نہیں ہو سکے، ورنہ تو پھر ایک ایسا بحر بے کنار، ایک ایسا علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آتا سامنے کہ شاید پھر کوئی پڑھنے کے بھی وسعت اور طاقت نہ رکھ سکتا تھا. آج بھی عقل علماء کی ششدر اور حیران ہے. اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھنے سے قاصر ہے. آج مفتی کو بھی فتویٰ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو بنظر عمیق بار بار غور سے پڑھنے کی حاجت پڑتی ہے. وہ میرے امام احمد رضا کا قلم تھا، خدا کی قسم.
اور اب دیکھو میں اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں سے چند رسائل اور کتابوں کا نام لوں گا کہ جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، صدی ایک سے زیادہ گزر گئی، اور یہ یاد رکھنا کہ فتنہ ہر مجدد کے زمانے میں ہوتا ہے، کسی کے زمانے میں ایک فتنہ، کسی کے زمانے میں 2، کسی کے 3، کسی میں 5، حد یہ کہ 6 سے زیادہ فتنے کسی مجدد کے زمانے میں نہیں پائے گئے۔ اس امت کی پہلی صدی کا جو سب سے پہلا مجدد، اس امت کی دوسری صدی کا سب سے پہلا جو مجدد ہوا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے صدی کے اندر فتنہ حدیث گھڑنے کا شروع ہوا، موضوع حدیثیں، لاکھوں حدیثیں لوگوں نے جھوٹی بنا لی۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو وداعین ہیں، حدیث گھڑنے والے ہیں اور محدثین ہیں، ان سب کو میرے سامنے لاؤ۔ جب لوگ حدیثیں پڑھتے تھے، جو حدیث صحیح ہوتی تھی آپ فرماتے ہی حدیث ہے، اور جو غلط ہوتی فرماتے ہی حدیث نہیں ہے۔ تو مجلس برخاست ہونے کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے غلاموں نے آپ سے پوچھا، حضور آپ تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، آپ نے تو صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ حضور کی حدیث نہیں؟ فرمایا بات یہ ہے، جس وقت میں ان سے حدیثیں سن رہا تھا تو حجاب ہٹے تھے، مصطفیٰ روح زیبا لے کے سامنے جلوہ فرما تھے۔ جب کوئی حدیث پڑھتا تھا اور میں دیکھتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو جاتا، سرکار کا چہرہ اجالا ہو جاتا، تو میں سمجھ آتا کہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اور جہاں سرکار کا چہرہ مرجھا جاتا تھا اور ناراضگی کے آثار حضور کے چہرہ بدوہا پہ نظر آتے تھے، میں سمجھ آتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلفائے راشدین کے اندر متاخرین نے شمار کیا اور متقدمین کے اندر بھی کہ یہ خلفائے راشدین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آؤ، ہر مجدد کے صدی میں، ہر مجدد کے وقت میں 1، 2، 6 فتنے ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 100 سے زیادہ فتنے تھے، 100 سے، اور تنہا امام احمد رضا، ایک طرف آدائی دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حضور دشمن ہے، آنکھیں اپنی پھاڑ کے مغروری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے فتنہ اٹھ رہا ہے، ہر طرف سے فتنہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر، نام کو سن کر انگوٹھے چومنے والا مسئلہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے، کسی نے کہا یہ شرک ہے، کسی نے کہا یہ خود ساختہ ہے، اس سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ میرے امام نے منیر العین فی حکمی تقبیل الاباہیم رسالہ لکھ کر دنیا نجدیت کا منہ بند کر کے رکھ دیا اور ثابت کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے آنکھوں سے لگانا بالکل شرعاً جائز اور صحیح ہے۔ اور اگر محبوبان خدا سے مدد طلب کرنے کو لوگوں نے شرکیہ عقیدہ کہا کہ ولی سے مدد مانگنا شرک ہے، خواجہ سے مدد مانگنا شرک ہے، داتا سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے برکات الامداد لأہل الاستمداد رسالہ لکھ کر دنیا نجدیت کا منہ بند کر دیا، اور قرآن و حدیث اس بات کو ثابت کیا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا حقیقت میں ان کے رب سے ہی مدد مانگنا کہلاتا ہے۔ اور جس وقت یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا بدعت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، تو پھر کون اٹھا؟ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا اٹھا، آپ نے انوار الانتباہ فی حل ندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسالہ لکھ کر دنیا نجدیت کا ایسا منہ بند کر دیا کہ آج تک کوئی مائی کا لال ان کا رد نہ کر سکا، اور اس بات کو ثابت کیا اے نجدیوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکارنا آج سے ثابت نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے صحابہ بھی یا رسول اللہ سے پکارا کرتے تھے۔ اور شفاعت کا مسئلہ آ گیا، کتنے فتنے گنو۔ لوگوں نے کہا حضور کوئی نبی حشر کے دن شفاعت نہیں کر سکتا۔ کون اٹھا؟ بریلی کا تاجدار اٹھا، اسماع الاربعین فی شفاعتی سید المحبوبین رسالہ لکھ کر
دنیا نجدید کا منہ بند کر دیا اور بتا دیا جو محبوبوں کا سردار ہے وہ حشر کے دن ساری کائنات کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے پہ مسئلہ اٹھا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ حضور افضل الخلق نہیں ہے، پوری مخلوق میں افضل نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین یہ رسالہ لکھ کر دنیا نجدید کا منہ بند کر کے اس مسئلے کو واضح اور اس عقیدے کو ثابت کر دیا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو حضرت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے صرف تحریر سے نہیں، صرف رسالے سے نہیں، بلکہ نعتیہ کلام سے بھی اولا و اعلیٰ کہہ کے نبی پاک علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے کے مسئلے کو ثابت کیا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین کو لوگوں نے، بد مذہبوں نے مشرک کہنا شروع کر دیا، کہا وہ مشرک تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، پھر اتنے میں کون اٹھا؟ آپ کا میرا امام، بریلی کا تاجدار امام احمد رضا اٹھا، اور پھر آپ نے شمول الاسلام لی اصلی رسول الکرام رسالہ لکھ کر دنیا وہابیت کا ایسا منہ بند کر دیا کہ آج بھی ان کے سرغنہ منہ چھپاتے ہیں۔ ایک صدی گزر گئی لیکن اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کا کوئی جواب نہ دے سکا، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ بے ایمانو وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے نبی تو ان کے بھی سردار ہیں، ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، ان کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ اللہ رب العزت مشرکہ عورتوں سے نہیں پلا سکا اور نہ پینے دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے حصے یہ جان لیا تھا یہ سب مشرکہ عورتیں ہیں۔ فرمایا جو نبی، جو رب اپنے کلیم کو مشرک عورتوں کا دودھ نہیں پلا سکتا وہ اپنے حبیب کو کیسے پلا سکتا ہے؟ فرمایا تم جھوٹے، تمہارے دعوے جھوٹے، تمہارے عقائد جھوٹے، رب سچا، رب کا کلام سچا، رب کا محبوب سچا ہے، اور رب کے والدین کریمین سچے ہیں۔ رسالہ لکھا۔ اب آئیے پھر ایک فتنہ اٹھا اور کہا مشکل کشا اللہ ہے۔ حضور مشکل کشا نہیں ہے، غوث پاک مشکل کشا نہیں ہے، داتا مشکل کشا نہیں ہے، خواجہ مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ جو فتنہ آج اٹھا ہے وہ ایک صدی پہلے پاک و ہند برصغیر میں اٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے طرح طرح سے باتیں کی اور عشاقان مصطفیٰ اہل سنت والجماعت کے اوپر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ کون اٹھا؟ امام اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار اٹھا۔ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدفاع البلا، یہ بدافع البلا کتاب لکھ کر جس میں 360 حدیثیں مصطفیٰ کے مشکل کشا اور حاجت روا پہ لکھ کر دنیا نجدیت کا ایسا منہ بند کیا اور کہا مشکل کشا رب ہے تو وہ ذاتی طور پر ہے، پھر رہے نبی ہو ولی ہو۔ ارے نبی بھی مشکل کشا ہے، ولی بھی مشکل کشا ہے۔ معنی یہ نکلا کہ رب کی مشکل کشائی ذاتی طور پر ہے، مصطفیٰ کی مشکل کشائی عطائی طور پر ہے۔ آج اگر کسی نے مشکل کشا مصطفیٰ کو مانا یا کسی ولی کو مانا تو اس کے پیچھے حقیقت میں انہوں نے نبی اور ولی کے رب کو مشکل کشا مانا ہے۔ اللہ یا جاری رہے۔ اور فتاوی رضویہ وہ علم کا شاہکار، وہ علم کا ایسا انسائکلوپیڈیا، وہ ایسا علم کا شاہکار کہ جس میں تقریباً 22,000 صفحات لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لکھو ذرا، کالم لکھے جاتے ہیں، لکھنا آسان ہے۔ آج چیٹنگ ہوتی ہے، کسی کا اعلیٰ حضرت نے کسی کی چیٹنگ نہیں کی، خود سے لکھا ہے۔ علم لدنی رب نے عطا فرمایا تھا، یہ علم تھا اعلیٰ حضرت کا۔ 22,000 صفحات، 30 جلدیں، 22,000 صفحات اور 6,847 سوالات، 6,847 سوالات اعلیٰ حضرت سے ہوئے، اور پھر تقریباً 206 رسالے اعلیٰ حضرت اس کے اندر جمع کیے۔ اور پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو۔ ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، بھائی مانو ہدایت بخششی پڑھ کے دکھا دو۔ تم تو اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان، نعتیہ کلام
ہدایت کی بخشش نہیں پڑھ سکتے، وہ سمجھ نہیں سکے تم، تو فتاوی رضویہ تمہاری عقل میں کیا آئے گا؟ تم نہیں سمجھ سکتے اور نہیں سمجھ پائے، خدا کی قسم یہ فتاوی رضویہ اے کاش کہ آپ بھی کبھی خریدیں، آپ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، اس کی بہت شدت کے ساتھ حاجت ہے۔ آئیے میں شروع سے جہاں سے اپنا بیان لے کر چل رہا تھا وہاں سے بس 5 منٹ اور المختصر کر کے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اپنا بیان اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ قسط وار سلسلہ اپنی جگہ جاری رہے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جب اعلیٰ حضرت کی عمر 13 سال جہاں سے چھوڑا تھا 10 ماہ اور 4 دن ہوئی آپ مفتی بن گئے تھے، سبحان اللہ، مسئلہ رضاعت پہ فتویٰ لکھا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی کتنی؟ 18 سال۔ کتنی ہوئی بھائی بولے؟ 18 سال، بلکہ 16 سال۔ 16 سال عمر ہوئی تو مسلم الثبوت ایک عربی بک ہے، اتنی ہارڈ اور مشکل کتاب، 16 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر عربی حاشیہ لکھ دیا۔ پھر جب آپ کی عمر 22 سال ہوئی بغرض بیت آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مرحرہ شریف شاہ آل رسول کے ہاں بیعت کرنے کی گھر سے نکلے۔ بریلی سے والد صاحب کے ساتھ آ رہے تھے، دنیا والوں نے دیکھا شاہ آل رسول پہلے ہی سے اپنے آستانے سے نکل کر اس موڑ پر کھڑے ہو گئے، اس رستے کی طرف جو رستہ بریلی سے آ رہا تھا۔ مریدوں نے کہا حضرت کوئی کام ہے، کسی کا انتظار ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کام تو کوئی نہیں لیکن کھڑا اس لیے ہوں اس رستے سے مجھے عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ عاشق رسول۔ پھر 13 سندوں میں سند خلافت عطا کی اور ایسے لگتا تھا جیسے شیخ پہلے امام احمد رضا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب عطا کر کے بیٹھنے والوں کو کہا کہ جب حشر کے دن رب مجھ سے پوچھے گا کہ شاہ آل رسول میری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو، تو میں امام احمد رضا کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ نسبت دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ کہیں کہ میں حشر کا دن امام جعفر صادق کو پیش کروں گا، امام باقر کو پیش کروں گا۔ یہ آل رسول کی نسبت دیکھو، آل رسول جس کو پیش کرے وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ آل رسول جس کو پیش کریں۔ اور پھر جب 23 سال آپ کی عمر ہوئی تو پھر آپ حج کے لیے گئے، حج کیا، اور جس وقت آپ حج بیت اللہ سے ارکان حج ادا کر کے عصر کے وقت مسجد سے باہر آ رہے تھے تو وہاں کے مشہور جو مفتی حسین بن صالح یہ جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت آ رہے تھے۔ حسین بن صالح نے جب سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھا، اس قدرت کے شاہکار کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، ٹکٹکی باندھ کے اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے، ان کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹھا میں تجھے ایسے نہیں دیکھ رہا بلکہ واللہ انی لاجد نور اللہ ھذا الجبین، اللہ کی قسم میں تیرے چہرے کو ایسے نہیں دیکھ رہا بلکہ میں تیری پیشانی پہ اللہ کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں، پیشانی پہ اللہ کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ امام احمد رضا جن کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ وہاں عرب کے مفتیاں علماء کرام نے اپنی دستاریں اتار کے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں رکھ دے، اور پھر ہر کوئی کتاب لے کے اعلیٰ حضرت کے پاس آتا تھا، حضور کچھ ہمیں پڑھا دیں، حضور کچھ ہمیں پڑھا دیں اور ہمیں اپنا مرید کر دیں، کوئی کہتا ہمیں اپنی خلافت عطا فرما دیں۔ وہ عرب کے علماء کہ جن کی شان ہی بڑی نرالا، لیکن یہ ایک عجم کا عالم سارے عرب کے علماء کے اوپر بھاری تھا۔ وجہ کیا تھی؟ دفاع مصطفیٰ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ دفاع مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کا خیال رکھنے والا، سرکار کی عطرت کا، سرکار کی آل کا خیال رکھنے والا، مصطفیٰ کے اصحاب کی ناموس کا خیال رکھنے والا، یہ وہ امام احمد رضا ہے۔ خدا کی قسم کہ انگریزوں کی سازشوں سے جب ماحول ایسا بن گیا کہ بد مذہب اور دنیا کے منافقوں نے اتنا گستاخیوں کا شور مچانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار کی ذات پہ حملہ شروع کر دیا۔ کسی نے کوئی تو یہ کہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کریمین مشرک اور کافر ہیں، کوئی نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے ساتھ ملاتا تھا، کوئی یہ کہتا تھا معاذ اللہ حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاتمیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کہتا تھا جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی کام کا نہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی یہ کہتا تھا کہ نماز کے اندر اگر اپنی بیوی سے جماع کا خیال آ جائے، کسی گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، اگر مصطفیٰ کریم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک ہر شعبے والا، ہر نسبت والا، ہر آستان والا
پریشان تھا، کیا کرے؟ ادھر قادری بھی بے چین ہوا بیٹھا ہے، سہر وردی بھی، نقش بندی بھی، ہر کوئی بے چین تھا، اب کیا کریں؟ لیکن اتنے میں گنبد خضرا سے آواز آئی، اے عاشقان مصطفیٰ پریشان نہ ہو، میں اپنے دشمنوں کو مٹی کی دھول چٹانے کے لیے تمہیں امام احمد رضا عطا فرما رہا ہوں، امام احمد رضا عطا فرما رہا ہوں۔ امام احمد رضا کی بات اگر سمجھ میں آ جائے، تعلیم یہ کہتی ہے کہ آج جس دل کے اندر آل رسول ہوں اس دل میں کبھی خارجی داخلہ ہوگا، آج جس دل کے اندر اگر امام حسین ہو وہاں کوئی یزیدی داخل نہیں ہوگا، آج اگر جس دل کے اندر امام ربانی بستے ہوں وہاں اکبری فتنے والا کوئی داخل نہ ہوگا۔ ارے آج اس دل کے اندر امام احمد بن حنبل کی جرت اور بے باکی ہو وہاں مامون کا فتنہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج اگر جس دل کے اندر صدیق اکبر ہو وہاں کوئی منکر زکوٰۃ والا نہ ہوگا۔ ارے آج اس دل کے اندر عثمان غنی ہو وہاں کوئی بھی بلوائی نہیں ہو سکتا۔ آج جس دل کے اندر مولا علی بستے ہوں وہاں کوئی خارج نہیں ہو سکتا۔ ارے آج جس دل کے اندر امام احمد رضا موجود ہو وہاں کوئی گستاخ نہیں آ سکتا۔ اور آج کی تاریخ میں جس کے دل کے اندر امام و عشق محبت، امام اہل سنت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری، وہاں کوئی تفضیلی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جاری رہے گا۔ سرکار اعلی حضرت کا یہ میں نے مختصر سا تعارف تجلیات رضا کی صورت میں قسط وار، یہ آج پہلی قسط ہے، انشاءاللہ 2-3 قسطیں آگے چلیں گی۔ اعلی حضرت کا علمی مقام، اعلی حضرت کا عشق رسول، اسلامی خدمات، سائنس کا رد، وہ رد کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف انہوں نے لکھا اس کا رد بھی قرآن اور حدیث سے کیا۔ یہ اعلی حضرت کا تر امتیاز تھا، خدا کی قسم۔ سائنسدان کی بھی عقل ششدر اور حیران تھی، علم لجون والے بھی اپنی عقل کی مت مار چکے تھے۔ ہر کوئی جو امام احمد رضا کی کتاب کو پڑھتا، کسی مسئلے کو پڑھتا، وہ کہتا ہے یوں لگتا ہے یہی بندہ اس کا فن کا امام اور ماہر نظر آتا ہے۔ جس فن میں گئے علم کے دریا بہا دیے۔ حضرت داغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے شاگرد اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن شہنشاہ شخص سخن مولانا حسن تھے، اور انہوں نے ان سے نعتیہ کلام سیکھا، یعنی کس طرح پڑھا جائے، مقطع مطلع کیسے ہو، یہ ساری چیزیں سیکھی۔ لیکن جب داغ دہلوی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در موتی بے بہا دیے ہیں۔ داغ دہلوی کہتے حضور اب اس کا مقطع یعنی آخری شعر آپ نے، میں لکھوں گا۔ قلم لیا اعلیٰ حضرت سے اور اعلیٰ حضرت کی تعریف میں لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔